اب میں صدارتی خطاب کے لیے مجلس کے صدر اور مرکز کے صدر عمومی جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مہمان خصوصی فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران مرکز اور عزیز طلبہ، یوم آزادی 2026 کی مناسبت سے ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ اجتماع تنہا اجتماع نہیں ہے بلکہ مرکز کے تحت اس کے دیگر شعبہ جات میں بھی اس وقت تقریب یوم آزادی کے اجتماعات جاری ہیں، جن میں معہد عثمان بن عفان جوگا بائی، عائشہ صدیقہ شریعت کالج جوگا بائی، خدیجۃ الکبریٰ گرلز پبلک اسکول جوگا بائی، اور ایسے ہی علی گڑھ برانچ معہد عمر بن خطاب اور لکھنؤ برانچ معہد علی بن نبی طالب میں تقریباً 3 سے 4 ہزار افراد اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور پروگرام اب بھی جاری ہے۔ پروگرام کو قائم کرنے کا مقصد ایک تذکیر ہے کہ آپ اپنے وطن کی آزادی کے بارے میں اس تاریخ کو یاد کر سکیں جس میں ہمارے بزرگوں کا کردار سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مضبوط رہا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند ضروری امور کی جانب اشارہ کر کے گفتگو کروں گا، اگرچہ مہمان خصوصی نے بہت اہم نکات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور تقاضا یہ تھا کہ ان کا خطاب چلتا رہتا، لیکن طلبہ کے امتحانات ہیں، مجلس لمبی نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ اس کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ ادارہ، جو مولانا آزاد مجاہدین آزادی میں اس کے سرخیل کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وطن عزیز کی آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، اور ہندوستان میں جہاں بھی اعلیٰ تعلیم کے مختلف مراکز اور مختلف ادارے اور یونیورسٹیوں کو قائم کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کے جو ادارے حکومت ہند کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری پالیسی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ساری اقوام اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ انہی کے نام سے یہ ادارہ موسوم ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مجاہد آزادی بھی تھے اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے، ان کا تعلق بھی جماعت اہل حدیث کے علماء سے اور جماعت اہل حدیث کی بڑی شخصیات سے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ کے سامنے صدارتی خطاب میں چند امور پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وطن سے محبت جو رکھنی ہے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں گے تو ہر نبی کو جہاں بھی مبعوث کیا گیا، اس علاقے کی زبان میں اور اس علاقے کی تہذیب کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ یہ وطن کی رعایت کا ایک کھلا پیغام ہے جو رب کائنات نے قرآن و سنت کے اندر دیا ہے۔ ایسے ہی اخوت کی جو مثال رب کائنات نے بعض آیات میں دی ہے، جس میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں اخوت کی مثال اہل وطن سے انبیاء کے درمیان علاقائی بنیادوں پر، وطن کی بنیادوں پر ایک انسیت پیدا کرنا مقصود ہے، جیسا کہ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے بارے میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جب اہل مکہ نے آپ کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا تو آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں مکہ کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مکہ کو مخاطب کر کے کہا انکی احب بلاد اللہ الیہ، کہ تو میرے نظر میں
اللہ رب العالمین کے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے. اگر اہل مکہ مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا. یہ بھی مکہ سے محبت اور وطن سے محبت کی ایک دلیل ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جیسا کہ ناظم اجلاس میں ابتدا میں ذکر کیا کہ آپ فرماتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، کہ ہماری نظر میں مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے زیادہ محبت مدینہ کی ہمارے دلوں میں ڈال دی جائے. تو وطن سے محبت جو ہے یہ شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا وسیلہ، شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا وسیلہ کن بنیادوں پر؟ اس بنیاد پر کہ شریعت کے تقاضوں کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حقوق ادا کریں. ایسے ہی اہل وطن کا تعارف جب تک ہمارے سامنے ہمارے اور ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، جب تک اسلام کی دعوت بھی ناقص ہوگی، تو یہ اس بات کا بھی وسیلہ ہے کہ اہل وطن سے اپنا تعارف پیش کیا جائے. تو بہت سارے وسائل ہو سکتے ہیں شریعت اسلامیہ کے احکامات تک پہنچنے کے لیے، جو وسائل وطن میں رہتے ہوئے اور وطن سے محبت کی بنیاد پر اختیار کیے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات مجھ کو صدارتی خطاب میں جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بر صغیر سے اور ہندوستان سے پرانا اور بہت گہرا رشتہ رہا ہے. یہ رشتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جنگ آزادی کے ساتھ محدود نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ظلم کے خلاف ہمیشہ مسلمان کھڑے رہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کاوشیں کرتے رہے. مثال کے طور پر 92 ہجری میں 711 یا 12 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ اور ملتان کے علاقوں پر فوج کشی کی، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے ان کو خط لکھ کر کے بلایا تھا کہ داہر کے ڈاکو ہم کو پریشان کرتے ہیں، آپ آ کر کے ہم کو انصاف دلائیں. تو یہ ملتان اور سندھ کے علاقے تک آئے، جو اس دور میں یہ حدود تقسیم نہیں ہوئے تھے. ایسے ہی 93 ہجری میں آپ دیکھیں جو 712 عیسوی کا موقع ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چیرمن جو کیرل کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر وہ مسجد مالک بن دینار آج بھی موجود ہے، جو 93 ہجری میں یعنی 712 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. صحابہ کرام ہندوستان پانی کے جہازوں کے ذریعے آتے تھے مالابار کے سواحل پر. ایسے ہی ممبئی میں آل بقائی، آل السامل، آل بسام اور حیدرآباد کے علاقے میں ہزارمہ، یہ عرب قبائل آئے اور یہاں پر بس گئے. بہت سارے صحابہ کرام کی قبروں کے آثار آج بھی ان علاقوں کے اندر موجود ہیں. کلیان کے سواحل پر، مالابار کے سواحل پر، تمل ناڈو میں، گجرات میں اور بمبئی کے سواحل پر ایک ناکہ ہوا کرتا تھا ماضی قریب تک، اس کو زکوٰۃ ناکہ کہتے تھے، اب اس کا نام بدل گیا ہے. اسی طریقے سے چٹائی کو حسیر کہا جاتا تھا، کیلے کو موز کہا جاتا تھا. یہ مسلمانوں اور عربوں کی آمد اور ملک اور بر صغیر کے لیے ان کے اہتمام کی مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، جو جس کے آثار آج تک موجود ہیں. اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے وطن کو یا ہندوستان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ دیکھیں 903 ہجری میں جنگ آزادی کی تاریخ سے بہت پہلے 1498 عیسوی میں پرتگیزیوں نے جب مالابار کے سواحل پر یا کالی کٹ پر قبضہ کر لیا تو ان کے 4 پانی کے جہاز کالی کٹ کے سواحل پر آئے اور کنارے لگانے سے پہلے ان کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد خاموشی سے پرتگیزی وہاں پر داخل ہوئے، پورے کالی کٹ پر ان لوگوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا. مؤرخین لکھتے ہیں کہ کالی کٹ میں پرتگیزیوں نے اتنا زیادہ ظلم و جور کیا تھا کہ کھڑے کھڑے سڑکوں پر چلتی ہوئی لڑکیوں کی آبروریزی کی جاتی تھی اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. جب ظلم بڑھا تو وہاں پر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے پرتگیزیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے یہاں سے روانہ ہو، اور وہ مجبور ہوئے اور کالی کٹ کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں فرانسیسی استعمار سے، انگریزوں کے استعمار سے سب سے زیادہ جن لوگوں نے کاوشیں کی
وہ مسلمان تھے، ان لوگوں نے ان کے ظلم و جور کے خلاف سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے آواز اٹھائی۔ تیسری چیز جو مجھ کو ذکر کرنی ہے، وہ جنگ آزادی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا کردار جماعت اہل حدیث کا رہا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں 3 تحریکیں جو پورے بر صغیر میں پھیل گئیں۔ علماء صادق پور کی تحریک، جس کے اثرات راج محل، مالدہ، کلکتہ اور ہندوستان کے مختلف علاقوں تک پہنچے۔ ایسے ہی حیدرآباد دکن کے نام سے جو معروف تھا، وہاں کے نواب خاندان اور مجاہدین کے اثرات جو پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ایسے ہی نواب ٹونگ کے اثرات جو راجستھان کا علاقہ ہے، ان کی تحریک آزادی کے اثرات پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے اور انگریزوں کا ناطقہ ان لوگوں نے بند کیا۔ 1600 عیسوی میں جب انگریز آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے اس نے یہ ترتیب بنائی، یہ پلاننگ کی کہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، اس پر ان کو قبضہ کرنا ہے، یہاں لوٹ مار کرنی ہے۔ تو آپ سوچیں، آج کا مسلمان سوچے، 1600 عیسوی میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی اور 1707 میں یعنی 107 سال کے بعد ان لوگوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا۔ یعنی 1 صدی سے زیادہ وہ پلاننگ کرتے رہے، صبر و تحمل سے کام لے کر کے، اور اس کے بعد یہ سوچتے رہے کہ ہم کہاں پر اپنا قبضہ جمائیں۔ آج مسلمان جو جذباتی قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم صبح کون سا کام کر رہے ہیں، شام میں کون سا نتیجہ نکلنا ہے۔ علمی بنیادوں پر، شرعی بنیادوں پر، علماء کی رہنمائی کی بنیادوں پر پلاننگ ہمیشہ سنجیدہ ہونی چاہیے۔ اپنے مستقبل کو محفوظ کر کے امن و سلامتی کی بنیادوں پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جذباتیت کسی چیز کا حل نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو مختلف علاقوں پر ان لوگوں نے 1707 میں قبضہ کر لیا۔ پھر 1757 کا دور آیا، نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کا دور۔ پھر 1803 میں اور پھر 1857 میں 2 فتوے جاری کیے گئے۔ ایک مہمان خصوصی نے ذکر کیا، 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ آیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، اب یہاں انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے۔ یہ 1803 میں فتویٰ آیا۔ اس کے بعد 1857 میں میاں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا، جس پر 21 علماء نے دستخط کیے، جس کی دستاویزات اور جس کے فوٹوز آج بھی موجود ہیں دستاویز کے اندر، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی 1825 میں تحریک شہیدین اٹھی، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، جن کے بیٹوں کے سر کو قلم کر کے انگریزوں نے ایک تشتری میں رکھا، اوپر سے کپڑا اڑایا اور ان کو ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہاں تک صورتحال بنی ظلم و جور کی۔ اس کے بعد پنجاب میں سکھوں کے ظلم و جور کے خلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز اور شاہ اسماعیل نے جد و جہد کی، کاوشیں کی، اور ایسے ہی جتنی بھی تحریکیں ہندوستان کی جنگ آزادی میں اٹھیں، ان سب میں مسلمان اور علماء اہل حدیث پیش رہے۔ تحریک خلافت ہو، مسلم لیگ کی تحریک ہو، کوئٹ انڈیا جو گاندھی جی نے اٹھائی وہ تحریک ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، تحریک احرار، تحریک خلافت اور جمعیت علماء کی تحریک، ان سب کے قیام میں جماعت اہل حدیث کے علماء پیش رہے۔ اور آج ریشمی رومال کی تحریک کو جس انداز سے ایک سواد اعظم یا ایک مسلک کی جانب پھیر کر کے علماء اہل حدیث کے کردار کو کنارے کیا جاتا ہے، اس میں ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس تحریک کو قائم کرنے میں بھی علماء اہل حدیث کا مضبوط کردار تھا۔ خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ریشمی رومال تحریک کے بانیوں میں سے ہیں، اور دوسری تحریکوں میں یہ لوگ شامل رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو مجھ کو ذکر کرنی ہے اختصار کے ساتھ، کہ تحریک آزادی میں جماعت اہل حدیث کے علماء نے جو قربانیاں پیش کی، اس کا تھوڑا بہت تذکرہ آ گیا ہے، مزید تذکرہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے دفاتر درکار ہے۔
قصوری خاندان کے علماء نے، جس میں ایک نام نامی محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں پاکستان کے حوالے ہو گیا، یہ چمڑے کے تاجر تھے۔ اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپے ماہانہ جنگ آزادی کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے چندہ دیا کرتے تھے۔ 1,00,000 روپے ماہانہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کئی کروڑ روپے بنے گا، اور ہر مہینے وہ چندہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ 1918 میں تنے تنہا مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1918 ایک سال کے اندر 40 لاکھ روپے کا چندہ تحریک آزادی کے علماء اہل حدیث کے نمائندوں کو دیا، اور غالباً اسی تحریک کا وہ واقعہ ہے جب مسلمانوں کے اور جماعت اہل حدیث کے قائدین ایک علاقے سے دوسرے علاقے یہ تعاون اور دوسری امداد لے کر کے منتقل ہو رہے تھے، ایک قاصد کے بارے میں انگریزوں کے کسی جاسوس نے کوئی خبر نکال لی کہ فلاں قاصد کے پاس کوئی خط و کتابت یا کوئی سامان ہے جس کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناکہ بندی کی گئی، راستے میں روکا گیا۔ قاصد نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے جوتے میں رکھے ہوئے خنجر کو نکالا۔ انگریزوں کی شناخت کے مطابق قاصد کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے تھی، ان کا ایسا رنگ، یہ حلیہ، ایسا ویسا۔ اس نے اس خنجر سے اپنی ایک آنکھ نکال کر کے پھینک دی۔ یہ جماعت اہل حدیث کے کردار کی معمولی سی مثال، اور اس کے بعد شناخت بدل گئی، وہ آرام کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس انداز کی قربانیاں جماعت اہل حدیث کے لوگوں نے بے شمار اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ 1857 میں صرف مسلمانوں کے 27,000 افراد کو، صرف ایک سال کے اندر 27,000 مسلمانوں کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا۔ تحریک آزادی کو 1857 میں وہابی تحریک کا نام انگریزوں نے دیا، کیونکہ سب سے زیادہ ان کی ناک میں دم اسی جماعت اہل حدیث اور وہابی تحریک کے لوگوں نے کیا تھا۔ 1871 میں آپ دیکھیں، 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ جو مسلمانوں کے خلاف قائم کیا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس مقدمے کو کہا جاتا ہے بڑا وہابی مقدمہ۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی دوران میاں صاحب نے فتویٰ دیا۔ W ہنٹر جو انگریز مورخ ہے، وہ اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر لکھتا ہے کہ ضرورت جہاد پر علماء اہل حدیث نے جتنے فتوے دیے، جتنی کاوشیں کی انگریزوں کے خلاف، اگر ان کاوشوں کو اور ان کے فتاووں کو جمع کیا جائے تو پورے دفاتر درکار ہیں، لیکن اس کو جمع کر پانا آسان نہیں ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر کالا پانی تھے، تذکرہ صادقہ میں لکھتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں علماء اہل حدیث کو کالا پانی میں قید کی سزا سنائی جاتی تھی، وہ کوٹریاں 5 فٹ لمبی اور 4 فٹ چوڑی ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک بار کھولی جاتی تھی۔ ایک فوجی، ایک جمادار اور ایک باورچی آتا تھا، اور اس کے بعد تواریخ عجیب میں مولانا جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسیر کالا پانی یہ بھی ہیں کہ لکھتے ہیں کہ 2 روٹیاں دی جاتی تھیں ایک قیدی کو۔ ان 2 روٹیوں میں ایک حصہ آٹا اور ایک حصہ بال، ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ ساگ کی ڈنٹھل ہوتی تھی۔ اس کو گوندھ کر کے روٹی پکا دی جاتی تھی۔ 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ آٹا ہوتا تھا، باقی بال، مٹی اور ساگ کی ڈنٹھل ہوا کرتی تھی۔ وہی کھا کر کے ان کو 24 گھنٹہ گزارنا ہے، پھر اگلے دن ان کی بیرک کھولی جائے گی۔ یہ علماء اہل حدیث کا کردار ہے، اس کی چھوٹی سی مثال ہے۔ ایسے ہی تارا چند، جن کی کتاب بعد میں تاریخ تحریک آزادی ہند کے نام سے ترجمہ ہوا، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام جنگ آزادی میں شہید کیے گئے۔ 5 لاکھ علماء کرام۔ پوری جنگ آزادی کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں اگر شہادت کا اوسط نکالا جائے تو یہ 80 سے 90% اوسط بن جائے گا۔ تو یہ علماء اہل حدیث کا کارنامہ تھا۔ کالا پانی کی سزا ان کو دی گئی، پھانسی پر ان کو لٹکایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا،
عمر قید کی سزائیں دی گئیں، شہر بدر کیا گیا، نظر بندی کی گئی، یہاں تک کہ علماء صادق پور کے مکانات اور ان کی جائیدادوں پر عین عید الفطر کے دن بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ بلڈوزر کی سیاست کوئی نئی سیاست نہیں ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے، اور ہم اس موقع سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کے لیے مواقع دیے جانے چاہیے، اس کے لیے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کاوشیں ہونی چاہیے۔ یہ سب ہندوستانی ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کو ایسے ہی اجاڑ دینا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ انصاف اور عدل سے کام لیا جائے۔ 1864 کا واقعہ دیکھیں، مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، اور ان کے ساتھ مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شفیع صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا جانے لگا تو انگریزوں کا جو جلاد تھا اس نے دیکھا یہ تینوں مسکرا رہے ہیں، تو اس نے جج سے جا کر کے سفارش کی کہ ان کے اوپر غم نہیں ہے، ان کو افسوس نہیں ہے، لہذا ان کی پھانسی کی سزا معاف کر دی جائے۔ پھانسی کی سزا ٹال کر کے ان کو عمر قید کی سزا دے کر کے کالا پانی منتقل کر دیا گیا۔ یہ کاوشیں ہیں جماعت اہل حدیث کے علماء کی۔ پانچویں چیز جو آپ کے سامنے مجھ کو رکھنی ہے وہ ہے آزادی کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ آزادی کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے آزاد ہو جائیں۔ شریعت اسلامیہ آزادی کا جہاں ایک جانب تصور پیش کرتی ہے، وہیں دوسری جانب بندشیں لگاتی ہے۔ آپ آزاد ہو جائیں نماز چھوڑ دیں، آزاد ہو جائیں کپڑا اتار دیں، آزاد ہو جائیں بے حیائی اختیار کر لیں، آزاد ہو جائیں ملکی آئین کی مخالفت کریں، یہ آزادی کبھی بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ آزادی ہم کو محدود کرتی ہے بعض دائروں میں کچھ کھل کر کے جینا، اور دوسرے بعض دائروں میں اجتماعی اور ملی شعور کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو قوانین کی ماتحتی میں گزارنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو آزادی ایک نعمت ہے، لیکن اس سے زیادہ امانت ہے، لہذا امانت کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وطن کی خدمت کرنا، وطن کی ترقی کے لیے غور و تدبر کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور سب کا فریضہ ہے۔ اتحاد اور پر امن بقائے باہم کو باقی رکھنا، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہاں ہر مسلک کے لوگ، ہر تہذیب کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو دین کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے کے لیے، ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھنے کے لیے دینی شعور کے ساتھ مواقع حاصل ہیں۔ یہ مواقع میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں گے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اختلاف اصولی بنیادوں پر یقیناً ہو، لیکن ملی بنیادوں پر، اجتماعی بنیادوں پر آپس میں اتحاد کا پیغام دیا جائے، وطن سے وفاداری رکھی جائے، قانون کی پاسداری کی جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایک ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیا جائے، اور ذمہ داری شہری بن کر کے ابھرا جائے۔ آزادی کا تصور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم شریعت سے، مسلک سے، عقیدے سے آزاد ہو گئے، بلکہ آزادی کا تصور یہ ہے کہ آپ شریعت، منہج، عقیدہ اور اپنے مسلک کے ضوابط کی پابندی کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ آخرت کی مسئولیت ہے، اور دنیاوی زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے، لہذا آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسے ہی اس میں اگر دیکھا جائے تو آئین اور اسلامی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اصل آزادی کا تصور، شرافت کا تصور، انسانیت کا تصور، پرامن بقائے باہم کا تصور، ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر آپ کھنگالیں گے تو میثاق مدینہ کے وہ بنود دیکھ لیے جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا۔ ان بنود کے اندر مسلمانوں کے لیے موجودہ احوال میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے بہت سارے روشنی کے چراغ ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز کا تذکرہ اور اس کے بعد چند کتابوں کے نام ذکر کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ غیر اقوام، غیر مسلم اور دوسرے مکاتب فکر اور مذاہب کو ماننے والوں سے تعلقات ملی بنیادوں پر
تاکہ ہمارے درمیان ملی اتحاد پیدا ہو سکے، لیکن دینی شناخت کو سمجھتے ہوئے اور ایسے ہی غیر اقوام کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کون سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا شعور یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں۔ مسلمان آزادی کے بعد سے اس باب میں ناکام نظر آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی ادائیگی کریں، دینی تعلیم میں مضبوط بنیں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ چند کتابوں کا نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو جنگ آزادی کے مصادر یا مراجع میں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین اور سیرت سید احمد شہید، اس کے علاوہ تاریخ تحریک آزادی ہند، اصل میں تارا چند کی کتاب ہے، قاضی عدیل عباسی نے اس کا ترجمہ کیا۔ تذکرہ صادقہ عبد الرحیم عظیم آبادی کی کتاب، تواریخ عجیب جیسا کہ دوران خطاب اس کا تذکرہ آیا۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اہل حدیث اور سیاست، اس ادارے کے بانی علامہ عبد الحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی علامہ نذیر احمد املوی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اہل حدیث اور سیاست، یہ کتاب بھی سامنے ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں وہابی تحریک ڈاکٹر قیام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علماء صادق پور کے خاندان سے ماضی قریب تک بہت گہرا تعلق رہا، بلکہ وفات تک تعلق رہا۔ ایسے ہی مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجلات جاری کیے، لسان الصدق، الہلال، البلاغ، اور اس کے علاوہ جو بھی رودادیں اس کے اندر یا اس دور کے اخبارات میں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مرجع و مصدر ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جنگ آزادی کی تاریخ کو ازبر کرنے، اس سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے صدر محترم جو آپ اپنے بڑے ہی قیمتی کلمات سے صدارتی خطاب سے نواز رہے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی خدمات اور جماعت اہل حدیث کی خدمات پر بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں روشنی ڈالی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ آزادی ایک نعمت ہے، اس سے زیادہ امانت ہے۔ وطن کی ترقی ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی کا مطلب منہج اور عقیدے سے آزادی نہیں، غیر مسلموں اور غیر اقوام سے تعلق ملی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ ملک کی خوبصورتی یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے۔ میثاق مدینہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ آپ کی تقریر کے چند اہم نکات ہیں۔